والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أولي الدرجات العلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام، معزز سامعین کرام، بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج ہم سب اس جامع مسجد میں سیرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پہ جمع ہیں. مجھ سے پہلے آپ نے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت اور مدح سنی. میرے بعد حضرات علماء کرام اور شعراء اعظام آپ سے مخاطب ہوں گے. میں اس پروگرام میں اپنی حاضری کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں اور حضرت مولانا مفتی ناصر محمود صاحب عباسی دامت فیوزہم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے آپ کی زیارت کا موقع فراہم فرمایا. اللہ انہیں اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے. میرے بھائیوں، میرے آقا بڑی عظمت والے اور بڑی شان والے ہیں، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی نجات کا ذریعہ ہے. جس دل میں آقا کی محبت ہے اور آقا کی اتباع وہ شخص کر رہا ہے، وہ کامیاب و کامران ہے. اور جس کا سینہ میرے آقا کی محبت سے خالی، اس کا عمل میرے آقا کی اطاعت سے خالی ہے، وہ شخص کائنات کا بدقسمت ترین انسان ہے. اسی کو سامنے رکھ کر میں نے چند معروضات آپ کے گوش گزار کرنی ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت مخلوق میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی چاہیے، اور کیوں کرنی چاہیے، اور کرنے والوں نے کس طرح محبت کر کے دکھائی ہے. بس یہ تین باتیں کہ سب سے زیادہ محبت ہمیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی چاہیے مخلوق میں،
اس لیے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کرنی کیوں چاہیے؟ علماء نے لکھا کہ دنیا میں کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے، اس کے 4 اسباب ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی سبب نہیں۔ یا مال و دولت کی وجہ سے محبت کرتا ہے، کہتا ہے بڑا مالدار آدمی ہے، اگرچہ بعض علماء نے اس کو محبت نہیں کہا، چاپلوسی سے تعبیر کیا، لیکن اگر محبت ہی کہہ دی جائے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے آقا سے بڑھ کر کائنات میں کوئی مالدار نہیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے سب سے زیادہ محبت آقا سے کی جائے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ نے یہ کیا کہہ دیا کہ آقا سے بڑھ کر کوئی مالدار نہیں؟ ہم نے تو سنا ہے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ 2 دن مسلسل میرے آقا نے جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ مشکات شریف کی روایت ہے، ایک دن جو کی روٹی کھائی، دوسرے دن کھجورے اور پانی پہ گزارا۔ کئی ہفتے آپ کا چولہا نہیں جلتا تھا، پھر یہ مالداری کیسی؟ میرے بھائی، الغنا غنا نفس، حقیقی مالداری دل کی مالداری ہے۔ آج کا مالدار 1 ارب بینک بیلنس ہے، چاہتا ہے 1 ارب اور ہو جائے، 2 کاریں گھر میں کھڑی ہے، چاہتا ہے 2 اور ہو جائیں، 4 کوٹھیے ہیں، 5 پلازے، چاہتا ہے اتنے اور ہو جائیں۔ لیکن قربان جاؤں آمنہ کے لال کی عظمت پہ، میرے آقا کے گھر کے صحن میں دولت کی کھنکتی ہوئی تجوریاں ہوا کرتی تھی، اس وقت تک آرام نہیں فرماتے تھے جب تک سب کا سب صدقہ نہیں کرتے۔ اس سے بڑا مالدار کون ہوگا؟ اس سے بڑا مالدار کون ہوگا؟ میرے رب نے فرمایا محبوب اگر آپ چاہیں میں احد پہاڑ کو سونا بنا دوں۔ جواب کیا تھا؟ مالداری اس سے کہا جاتا ہے میرے رب مجھے یہ پسند نہیں کہ احد پہاڑ کو سونا بنا دیا جائے، مجھے ایک دن کھانا ملے تیرا شکر ادا کروں، ایک دن نہ ملے صبر کروں، مجھے یہ سب سے زیادہ پسند۔ اگر مالداری کی وجہ سے کسی سے محبت کی جائے تو میرے آقا ہی سے سب سے زیادہ محبت کی جائے۔ دوسرا سبب محبت کا حسن و جمال ہے۔ کوئی کسی کے حسن پہ فریفتہ ہوتا ہے، جمال پہ فریفتہ ہوتا ہے، محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ تجھے بتاؤں میرے محبوب جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے نہیں جنا ہے۔ ہاں میرے آقا کے مداح حضرت حسان ابن ثابت فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ آقا آپ جیسا حسن و جمال کا پیکر آج تک میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری فرمانے لگے اے جبرائیل، اے حسان، تو نے عینی کیوں کہہ دیا؟ اضافت کی قید سے مقید کیوں کر دیا؟ مضاف الیہ کی ضمیر کیوں لے کر آیا؟ تو اس کو مطلق چھوڑ دیتا، قید سے مقید نہ کرتا، تو یوں کہتا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنٌ۔ آپ جیسا حسن و جمال کا پیکر آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ میں سوچ و فکر کے سمندر میں ڈوب گیا۔ میں سوچنے لگا امیر شریعت اتنی بڑی بات کیسے کر گئے؟ میں بہت پیچھے چلا گیا، میں بیک گراؤنڈ کی طرف چلا گیا، میں دیکھنے لگا، میرے سامنے وہ منظر آیا جب میرے محبوب حضرت آمنہ کی گود میں ہیں، عبد المطلب آتے ہیں، بیٹا مبارک ہو بیٹے کی، مجھے دکھاؤ تو صحیح، میں بیٹے کا رخ زیبا دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابا جان ایسا حسین و جمیل ہے میری نظروں نے آج تک ایسا کوئی نہیں دیکھا۔
عبد المطلب کہتے ہیں مجھے دکھاؤ میں بھی دیکھ لوں. جب عبد المطلب کی نگاہیں والضحیٰ والے چہرے پہ پڑتی ہے، واللیل والی زلفوں پہ پڑتی ہے، ما زاغ البصر والی نظروں پہ پڑتی ہے، علم نشرح والے سینے پہ پڑتی ہے، کہتا ہے بیٹی آمنہ تو کیسے دیکھتی؟ تو کبھی مکہ کبھی مدینہ کا سفر مجھ سے پوچھنا، کبھی یمن کا سفر کبھی شام کا سفر، میں جگہ جگہ گیا اور میری آنکھ نے بھی آج تک محمد جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا ہے. تو میں تصورات کی دنیا میں چلا گیا. حلیمہ سعدیہ مجھے تو بتا، تیرے گود میں بڑے بڑے بچے آئے ہیں، تو نے ایسا حسن و جمال کا پیکر دیکھا؟ مجھے جواب ملا، تصورات کی دنیا میں جواب ملا. میری گود میں عرب و عجم کے بچے آئے ہیں، میری آنکھ نے بھی آج تک ایسا حسین و جمیل نہیں دیکھا. رب کو کہنا پڑا میرے جبرائیل تو جانا اس دھرتی پہ اپنے ریمارکس پیش کر کے آ، تو نے ایسا دیکھا ہے؟ تو کبھی مشرق کبھی مغرب، تیری نظروں میں ایسا شخص آیا؟ جبرائیل آ کر کہتا کیا ہے؟ امام بخاری نے بخاری کے سینے نے جگہ دے دی جبرائیل کے کلمات کو. کہتا کیا ہے؟ کلبت مشارق الارض ومغاربها لم ارى احسن اکمل اجمل من محمدی. میں کائنات کے چپے چپے کو چھان بیٹھا، مشرق میں گیا، مغرب میں گیا، شمال میں گیا، جنوب میں گیا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,23,999 انبیاء اور رسل کے رخ زیبا کو دیکھا، ان کے مکھڑوں کو دیکھا. نتیجہ کیا نکلا؟ آفاق کہا گردیدہ ہم، مہر بتا ورزیدہ ہم، بسیار خوبہ دیدہ ہم، لیکن تو ہے چیزیں دیگری. جبرائیل بھی کہتا ہے کائنات کے چپے چپے کو چھان بیٹھا، میں محمد عربی جیسا نہیں دیکھ سکا. تو میرے رب کو کہنا پڑا حلیمہ تو کیسے دیکھے؟ آمنہ تو کس طرح دیکھ سکتی ہے؟ عبد المطلب تیری نظروں میں کیسے آ سکتا ہے کوئی اور؟ جبرائیل تو کس طرح دیکھ سکتا ہے؟ تو جب دیکھتا کہ میں نے اور بنایا ہوتا، میں نے وہ کعبہ بھی توڑ دیا ہے جس میں محمد کو بنایا تھا. رخ مصطفیٰ وہ آئینہ ہے، ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں. وہ کالے بھی توڑ دیا جس میں مصطفیٰ کو بنایا تھا. حسن و جمال کے پیکر ہیں، حسین و جمیل ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کیا فرمانے لگی؟ لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء. ایک میرا سورج بھی ہے، ایک آسمان کا سورج بھی ہے. میرا سورج تو اس سے بہتر ہے. آسمان کے سورج کو تو میرے رب نے سراجم وہاجا کہا، تپش والا، اور میرے محبوب کو کہا سراجم منیرہ کہا، روشن اور چمکدار. کا فرق ہے وہ صبح طلوع ہوتا ہے، شام کو غروب ہوتا ہے. میرا مصطفیٰ جب سے طلوع ہوا ہے کبھی اس کی نبوت غروب نہیں ہوگی. وہ سورج تو ایسا ہے اس کے قریب جاؤ گے جل جاؤ گے، رنگ کالا ہو جائے گا. میرا مصطفیٰ وہ ہے اس کے قریب جاؤ گے چمک اٹھو گے. شمسی خیر من شمس السماء، یہ تو آسمان سے بہتر. میرے آقا کو سورج کہا، انبیاء کو ستارے کہا. ستارے رات کو آسمان کے دامن میں جگمگا رہے ہوتے ہیں، جب سورج طلوع ہوتا ہے سارے ستارے غائب ہو جاتے ہیں. آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء آفتاب نبوت کے ستارے ہیں. جب سورج طلوع ہو گیا، آفتاب نبوت طلوع ہو گیا، اب وہ سارے ستارے چلے گئے، اب یہ ایک سورج آ گیا. اور آپ جانتے ہیں صبح فجر سے پہلے پہلے
آسمان کے افق پہ ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے، وہ بشارت دیتا ہے سورج آنے والا ہے، سورج طلوع ہونے والا ہے، لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں سورج آئے پھر ہم کاروبار میں چلے کام کرے۔ اسی طرح وہ ستارہ آسمان کے افق پہ جو طلوع ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں بشارت دی آفتاب کے طلوع ہونے کی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، لگا میں جا رہا ہوں، میرے بعد آفتاب نبوت طلوع ہونے والا ہے۔ اور جب آفتاب نبوت طلوع ہوا پھر ہر طرف روشنی ہی روشنی آ گئی، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا۔ کیسے حسین و جمیل؟ ایک صحابی کہتے ہیں، حدیث میں ہے کہ آپ جب بولتے تھے کأن نورا تخرج من ثنایاہ، اگلے اوپر کے دو دانتوں کو ثنایا کہا جاتا ہے، ثنایا اولیاء، آپ کے دونوں دانتوں کے درمیان تھوڑا فاصلہ تھا، فرمایا جب آپ گفتگو فرماتے آپ کی مبارک دانتوں سے اس طرح شعائیں نکلتی جیسے نور چمک رہا ہو۔ آپ کو رب نے کیا حسن دیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آئے، تھوڑی دیر کھڑے ہوئے، ٹک ٹکی لگا کر دیکھتے رہے، پھر چلے گئے واپس۔ کسی نے پوچھا ابو بکر کوئی بات نہیں کی، دیکھتے رہے چلے گئے، کیا بات ہے؟ جواب میں کہا مجھے بھوک نے تڑپایا تھا، میں نے آقا کے رخ زیبا کو دیکھا، میری بھوک ختم ہو گئی۔ حسن و جمال کی وجہ سے اگر کسی سے محبت کی جائے، میرے محبوب جیسا حسین و جمیل مانے نہیں جنا، پھر سب سے زیادہ محبت آقا سے ہو۔ تیسرا سبب محبت کا کمالات ہے، کہتے ہیں نا بڑا باکمال آدمی ہے، بہت ہی باکمال، اس کے کمالات سے میں بڑا متاثر ہوں، یہ کہا جاتا ہے، لوگ محبت کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں میرے محبوب کے کمالات۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے آقا، اور تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ ایک اور شاعر نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آج خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری۔ اور اس کا ترجمہ، اس کا خلاصہ خطیب پاکستان مولانا ضیاء القاسمی رحمہ اللہ یوں کیا کرتے تھے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء کے کمالات کو جمع کر کے ایک گلدستے میں سجا دیا جائے، اس گلدستے کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ رب نے میرے محبوب کو کمالات عطا کیے۔ میں مانتا ہوں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کمال عطا کیا، پانی اپنا عصا مارو پتھر پر مارا، فن فجرت من حسنت عشرت عینا، 12 چشمے پھوٹ گئے، بڑا کمال ہے۔ اور یہ امپاسبل نہیں، پاسبل ہے، ممکن ہے پہاڑوں سے پتھروں سے پانی کے چشمے جاری ہونا۔ نہیں یقین آتا، جاؤ سوات میں، جاؤ میرے کشمیر میں دیکھ لو کیسے کیسے چشمے پتھروں سے جاری ہے۔ امپاسبل نہیں، ممکن ہے، پاسبل ہے۔ اور قربان جاؤں آمنہ کے لال، تیری عظمت پہ تجھے کمال عطا کر دیا کہ تیری انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے، جو امپاسبل ناممکن ہے۔ میں مانتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کمال دیا، قوم باذن اللہ مردے کو کہتے ہیں کھڑا ہو کر بات کرتا ہے، پاسبل ہے، امپاسبل نہیں۔ لیکن قربان جو آمنہ کے لال کی عظمت پہ کمال عطا کیا۔ ابو جہل کہتا ہے بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، فرمایا میں بتاؤں یا یہ خود بولے؟ کہا جواب ملنا چاہیے۔ وہ پتھر بول کر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔
اگر کمالات کی وجہ سے کسی سے محبت کرنی ہو تو میرے محبوب جیسا کوئی باکمال نہیں ہے. پھر سب سے زیادہ محبت کس سے ہو؟ بولے ذرا زور سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. چوتھا سبب محبت کا، عربی میں اس کو نوال کہتے ہیں، اردو میں اس کو احسان کہتے ہیں. کہا جاتا ہے نا الانسان عبد الاحسان، انسان اپنے محسن کا غلام ہے. میرے محبوب جیسا محسن کائنات میں کہیں نہیں ہے، مانے نہیں جنا ایسا محسن. اللہ نے کیا احسانات والا نبی ہمیں دیا. میں مختصر کر رہا ہوں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جبرائیل امین آگے، یا رسول اللہ جہنم کی سیر کر کے آیا، جہنم میں کیا دیکھا؟ اللہ کے حبیب اتنے درجے ہیں، فلاں میں عتبہ شیبہ ابو جہل ابو لہب جائیں گے، فلاں میں فرعون اس کے ماننے والے جائیں گے، فلاں میں عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین اس کے پیروکار جائیں گے. تذکرہ ہوتے ہوتے ایک درجے کی باری آئی، جبرائیل خاموش ہے. فرمایا بتا جبرائیل اس میں کون جائے گا؟ یا رسول اللہ رہنے دیجئے. نہیں بتاؤ. عرض کی یا رسول اللہ اس درجے میں آپ کی امت کے وہ گناہگار جائیں گے جن کی زندگیاں گناہوں میں کٹے گی، بغیر توبہ کے مر جائیں گے. میرے محبوب بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں. اور جبرائیل میرا امتی جہنم میں جائے. گر کے جبرائیل نے آپ کے سر مبارک کو اپنی ران پر رکھا، ہوش میں آئے. جبرائیل میرا امتی جہنم میں جائے. ہاں یا رسول اللہ وہ گناہگار جس کی زندگی گناہوں میں کٹے گی، بغیر توبہ کے مر گیا، وہ جہنم میں جائے گا. آپ پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں. ہوش میں آئے، صحابہ سے گفتگو بند کر دی. چہرے مبارک کا رنگ مبارک زرد ہو گیا، رو رو کر آنسو کے نشانات چہرے مبارک پہ پڑ گئے. حجرہ میں چلے گئے. نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز پڑھاتے ہیں، واپس حجرے میں چلے جاتے ہیں. صحابہ بے چین، غم زدہ، غمگین ہیں. آقا کی نطق کے اثر سے ادا ہونے والے موتی چنا کرتے تھے. اب ہم کہاں چلے جائیں، کدھر جائیں؟ میٹنگ کال کی گئی، سب آئے. سب نے کہا آقا کے سفر و حضر کے ساتھی ابو بکر کو بھیج دو، معلوم کرے کیا ماجرا ہے. سیدنا صدیق اکبر جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دی، اندر سے رونے کے علاوہ کوئی جواب نہ آیا. دوبارہ میٹنگ کال کی گئی، کہا آقا کی لخت جگر، آقا کی نور نظر، آقا کے دل کا ٹکڑا، جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ تو زہرا کو بھیج دو. حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا جاتی ہے، دروازے پہ دستک دیتی ہے. اندر سے روتے ہوئے آواز آئی، من دکل بھاؤ، کون میرے دروازے پہ آیا ہے؟ جواب دی، ابا جان آپ کی لخت جگر، آپ کی نور نظر، آپ کے دل کا ٹکڑا فاطمہ ہوں. وہ فاطمہ جو آپ کے گھر آتی تھی، آپ کھڑے ہو کر استقبال کیا کرتے تھے. وہ فاطمہ ہوں جو آپ کے گھر آتی تھی، آپ پیشانی پہ بوسہ دیا کرتے تھے. وہ فاطمہ ہوں آپ کے گھر آتی، کمبلی بچھا کر فرماتے بیٹی فاطمہ جوتوں سمیت کمبلی پہ بیٹھ جا. میرا وہ بھائی سنے، غور کرے، جو اپنی بیٹی پر اپنے دروازے بند کر دیتا ہے، جو اپنی بیٹی کو اپنے گھر نہیں آنے دیتا. میرے نبی کی سیرت کہتی ہے بیٹی تیرے گھر آئے، کھڑا ہو کر استقبال کر. بیٹی تیرے گھر آئے، اس کی پیشانی پہ بوسہ دے. بیٹی تیرے گھر آئے، اپنی چادر کو بچھا دے. دروازہ کھلا، دیکھا ابا جان یہ چہرہ مبارک کا رنگ مبارک زرد کیوں، یہ آنسو کے نشان کیوں؟ میرے بھائی غور کرنا، ایسا محسن کائنات میں نہیں آیا. نہیں فرمایا بیٹی فاطمہ تیرے لیے، زینب، رقیہ، ام کلثوم کے لیے، عبداللہ، قاسم، ابراہیم کے لیے رو رہا ہوں. نہ فرمایا بیٹی فاطمہ. جبرائیل نے کہا میری امت کے گناہگار جہنم میں جائیں گے. مجھے اس بات نے رونے پہ مجبور کر دیا. اتنا بڑا محسن ہے کوئی کائنات میں؟ نہیں. عظمت کیا ہے؟ میں آقا کی عظمت آپ کے سامنے رکھ کر پھر احسان کی طرف جا رہا ہوں. میرے آقا کی عظمت کیا ہے؟ ان کی عظمت کو کوئی نہیں پہنچ سکا. میں قرآن کریم میں جب پڑھتا ہوں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، میں تصورات کی دنیا میں سوال کر بیٹھا آدم اس طرح رو کر کیوں دعائیں ہیں؟
جواب ملا رب کو راضی کرنے کے لیے میں نے قرآن میں دیکھا رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا 950 سال کبھی اس کے در پہ کبھی اس کے در پہ اس نے بھی پتھر مارے اس نے بھی پتھر مارے اے نوح علیہ السلام 950 سال پتھر کیوں کھائے جواب ملا رب کو راضی کرنے کے لیے میں نے قرآن میں دیکھا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم ابراہیم آگ میں کیوں کود پڑے جواب ملا رب کو راضی کرنے کے لیے میں نے قرآن میں دیکھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اے یونس علیہ السلام کیوں اتنے رو رو کر دعائیں جواب ملا رب کو راضی کرنے کے لیے میں نے قرآن میں دیکھا یا موسیٰ فخلعنا علیک انک بالواد المقدس طویٰ موسیٰ کیوں جوتے اتر گئے جواب ملا رب کو راضی کرنے کے لیے میں نے قرآن میں دیکھا اسماعیل کے گلے پہ چھری چلتی ہے ہاتھ اور پاؤں بھی حرکت نہیں اے اسماعیل کیوں ایسا جواب ملا رب کو راضی کرنے کے لیے انبیاء اور رسل کے بعد میں صحابہ اہل بیت کے در پہ گیا صدیق اکبر کا عمدہ لباس اتر گیا کاٹ کا لباس پہن لیا کانٹوں کے بٹن لگ گئے صدیق اکبر گھر کا سارا سامان جمع کرتے ہیں اور پھر سوئی تلاش کر رہے ہیں میں سوال کر بیٹھا ابو بکر ایسا کیوں جواب ملا رب کو راضی کرنے کے لیے میں فاروق اعظم کے در پہ چلا گیا ہاں 22 لاکھ مربع میل کا فرما روا ہے اور ریت پہ سوتا ہے اینٹ کا تکیہ بنا کر 22 لاکھ فرما مربع میل کا فرما روا ہوائیں جس کے تابع پانی جس کے تابع آگ جس کے تابع اور زمین جس کا حکم مانے اے عمر خطبہ دیتا ہے کئی پیوند کرتے پہ لگے ہوئے ہیں کیوں جواب ملا رب کو راضی کرنے کے لیے میں عثمان کے در پہ گیا اپنا مال غزوہ تبوک میں آقا کے قدموں میں نچھاور مسجد نبوی کی جگہ خرید کر وقف کر دی اور میٹھے پانی کا کنواں خرید کر وقف کر دیا جواب ملا رب کو راضی کرنے کے لیے میں سیدنا علی المرتضیٰ کے در پہ گیا اتنی عبادت ریاضت سجدے لمبے لمبے جواب ملا رب کو راضی کرنے کے لیے میں حضرت فاطمہ کے در پہ گیا چکی چلاتی ہو قرآن پڑھتی ہو جواب ملا رب کو راضی کرنے کے لیے میں حضرت حسین کے در پہ گیا کربلا کے میدان میں سر کٹوا دیا جواب ملا رب کو راضی کرنے کے لیے میرے حجویری کے در پہ گیا نیک صالحین لوگوں کے در پہ گیا ایلی حجویری یہ عبادتیں ریاضتیں جواب ملا رب کو راضی کرنے کے لیے میں جنید بغدادی سے سوال کر بیٹھا یہ لمبے لمبے چلے جواب ملا رب کو راضی کرنے کے لیے میں حسن بصری سے سوال کر بیٹھا یہ عبادت ریاضت رب کو راضی کرنے کے لیے میرے بھائی 1,23,999 انبیاء و رسل 1,44,000 صحابہ اہل بیت لاکھوں اولیات کیا مجھے پوری کائنات میرے رب کو راضی کرتی نظر آتی ہے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم معراج کے دولہ تیری عظمت تک قربان جاؤ پوری کائنات رب کو راضی کرتی نظر آتی ہے اور میرا رب مجھے تجھے راضی کرتے ہوئے یوں کہتا نظر آتا ہے وَلَا سَوْفَ يَعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اتنا دوں گا تجھے راضی کر دوں گا پوری کائنات میرے رب کو راضی کر رہی ہے اور میرا رب میرے محبوب میں احسان کی بات کرنا چاہ رہا تھا جب یہ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اس محسن کو دیکھو یہ نہیں کہا میں راضی ہو جاؤں گا جواب کیا دیا اللہ تیری عظمت کی قسم اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک ایک گناہگار امتی کی مغفرت نہ کروا دوں ایسا محسن ہے کائنات میں اگر احسان کی وجہ سے کسی سے محبت ہو تو سب سے زیادہ کس سے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی دو باتیں میری مکمل ہوں سب سے زیادہ محبت اور کیوں وہ محبت کے اسباب بدرجہ عتم میرے آقا میں پائے جاتے ہیں اس لیے سب سے زیادہ محبت آپ سے اب آخری بات کہ آقا سے محبت کرنے والوں نے محبت کر کے دکھائی میں بھی کہتا ہوں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے میں کسی پر تنقید نہیں کرتا
میں بھی کہتا ہوں غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے۔ میں کہتا ہوں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میں داڑھی کو قبول نہ کروں تو موت کو کیسے قبول کروں گا؟ میں کہتا ہوں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میری بیٹی، میری بہن بے پردہ بازاروں میں پھرے، میں پردے کو قبول نہ کروں پھر موت کو کیسے قبول کروں گا؟ میں سود کو نہ چھوڑوں موت کو کیسے قبول کروں گا؟ میں رشوت نہ چھوڑوں موت کو کیسے قبول کروں گا؟ جنہوں نے کہا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، سچی غلامی کر کے دکھا دی۔ یہ کون ہے؟ حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسیلمہ کذاب کا دربار ہے۔ مسیلمہ کذاب کہتا ہے مجھے نبی مانتے ہو؟ فرمایا تو لعنتی ملعون، نہیں مانتا۔ کہا محمد ابن عبداللہ کو نبی مانتے ہو؟ کہا وہ تو خاتم الانبیاء ہیں، وہ سرتاج الانبیاء ہیں، وہ سرتاج رسل ہیں۔ مسیلمہ کذاب نے حکم دیا دایاں بازو کاٹ دو۔ حبیب ابن زید کا دایاں بازو کٹا، ماں کی طرف بھیجا۔ ماں نے بیٹے کا کٹا ہوا بازو دیکھا، ماں رونے لگی، ہاتھ اٹھائے دعا کی۔ دوبارہ پوچھا تو لعنتی ہے، بایاں بازو کاٹ دو۔ حبیب ابن زید کا بایاں بازو کٹا، ماں تک پہنچا۔ ماں بیٹے کا کٹا ہوا بازو دیکھ کر رونے لگی۔ پھر پوچھا تو لعنتی ہے، دائیں ٹانگ کٹی، ماں تک پہنچی۔ ماں بیٹے کی کٹی ہوئی ٹانگ دیکھ کر رونے لگی، کچھ دعا کی۔ بائیں ٹانگ کٹی، ماں تک پہنچی۔ ماں بیٹے کی کٹی ہوئی ٹانگ دیکھ کر رونے لگی، دعا کی۔ اب صرف سر باقی تھا۔ حبیب ابن زید کا سر کٹا، ماں تک پہنچا۔ ماں نے بیٹے کا کٹا ہوا سر دیکھا، ماں مسکرانے لگی، مسکرا کر عرشوں کی طرف دیکھا، ہاتھ اٹھا دیے۔ کہتی کیا ہے؟ اللہ میرا یہ تحفہ قبول کر دے۔ اپنے بیٹے کے سر کو، کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر کہا واہ میرے بیٹے، تو نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا، تجھے پالا ہی میں نے آج کے لیے تھا۔ کسی نے سوال کر دیا، ایک بازو کٹا ہوا آیا رو رہی تھی، دوسرا آیا رو رہی تھی، ٹانگ دوسری ٹانگ کٹی ہوئی رو رہی تھی، سر کٹا ہوا آیا ہنس رہی تھی، کیا بات ہے؟ کہنے لگی جب میرے بیٹے کا دایاں بازو کٹا ہوا آیا مجھے ڈر تھا کہیں جان بچانے کے لیے اس کی جھوٹی نبوت کا اقرار نہ کر دے، اور شریعت نے اجازت دی ہے زبان سے کہہ سکتا ہے لیکن وقلبہ مطمئن، دل سے نہ مانے۔ مجھے ڈر تھا، میں نے ہاتھ اٹھا دیے روتے ہوئے، اللہ میرے بیٹے کو استقامت دینا، بایاں بازو کٹوا دے، اس کی جھوٹی نبوت کا اقرار نہ کرے۔ جب بایاں بازو کٹا مجھے ڈر تھا کہ دائیں ٹانگ کٹنے سے پہلے اس کی نبوت کا اقرار نہ کر دے۔ میں نے دعا کی اللہ میرے بیٹے کو استقامت دینا، دائیں ٹانگ کٹوا دے، اس کی نبوت کا اقرار نہ کرے۔ جب وہ آئی میرے پاس ڈر تھا کہ بائیں ٹانگ کٹنے سے پہلے یہ گویا اس کی نبوت کا اقرار کر دے، میں نے دعا کر دی۔ جب بائیں ٹانگ کٹی ہوئی آئی مجھے ڈر تھا کہ سر کٹنے سے پہلے اس کی نبوت کا اقرار نہ کر دے، میں نے اس وقت دعا کی اللہ میرے بیٹے کو استقامت دینا، سر کٹوا دے، اس کی نبوت کا اقرار نہ کرے۔ اب جب میرے بیٹے کا سر کٹ کر آیا مجھے یقین ہو گیا میرے بیٹے نے ختم نبوت پہ جان قربان کر دی۔ اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں حضور کی محبت تو ہمیں ماؤں نے گھٹی میں پلائی ہے۔ مصطفیٰ، اصحاب مصطفیٰ، اہل بیت مصطفیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں گھٹی کی طرح ہے۔ ماں اگر دودھ پلاتی ہے تو کہتی ہے بیٹا محمد عربی کی محبت، صحابہ اہل بیت کی محبت میں جان قربان کر دینا، لیکن کوئی اور کمپرومائز نہیں کرنا۔ یہ تو تھے صحابہ۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور کر کے دکھائی۔ اور لمبے واقعات ہیں، میں نہیں جاتا ادھر اس لیے کہ وقت کی نزاکت کا مجھے احساس ہے۔ آؤ آپ کہیں گے 1400 سال پہلے کی یہ بات، نا اب کی یہ باتیں ہیں، اب کی بھی موجود ہیں۔ کون ہے یہ؟ امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ۔ قادیانیوں کو کافر کہا، گرفتار کر دیا، اور گرفتار کر کے
जेल में पहुंचा दिया। बर्फ की सिले हैं दाएं तरफ भी बाएं तरफ भी, दरमियान में लेटाया। जेल का सुप्रीडेंट कहता है अहमद अली अब भी कहेगा कादियानी काफिर है। मेरे लाहौरी ने जवाब में क्या कहा, अब बर्फ की सिलों में लटा करके हमारे जिस्म को ठंडा कर सकते हो, ईमान को ठंडा नहीं कर सकते। लाहौरी कल भी कहता था कादियानी काफिर है, आज भी कहता है कादियानी काफिर। ये हमारे अकाबिर हैं। ये कौन है? अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी मुसलसल 3 साल जेल में रहने के बाद रिहा होकर आते हैं। घर पहुंचे, खाना खाने लगे, खाना खा रहे थे, वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए, हथकड़ी लगी, जाने लगे। मुड़कर बीवी को देखा, कहीं ये ना समझे कैसे मौलवी से वास्ता पड़ा, कभी रेल में कभी जेल में, घर में टाइम ही नहीं है। कहा रफीका हयात, ये समझना बुखारी लंबे सफर पे चला गया। बुखारी ने ये कहा, बीवी ने मुड़कर देखा, वो बुखारी की बीवी थी। बुखारी जाओ, बड़े मजे से जाओ, बड़े शौक से जाओ। एक बात याद रखना, हुजूर की खत्म नबुव्वत पे कंप्रोमाइज करके सौदाबाजी करके रिहा होकर नहीं आना, घर में नहीं आने दूंगी अगर ऐसे आए। और अगर नबी की खत्म नबुव्वत के लिए आपका जनाजा जेल से उठा, मैं फख्र से कहूंगी बुखारी की बीवी हो, अपने दुपट्टे को आपके कफन में इस्तेमाल करो। वही बुखारी मेरे नबी की खत्म नबुव्वत के लिए लड़ता रहा। और जब मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती हज पर गए, मेरे महबूब ने फरमाया दरखास्ती मेरे नवासे को कहो आए। आकर बताया, हजरत अमीर शरीयत रोने लगे। कहा मेरा नाम लिया, का नाम लिया था। कहा किस मुंह से जाऊं, इधर कादियानियत का फितना उरूज पे है, मैं कैसे जा सकता हूं। और मौलाना उबैदुल्ला अनवर हजरत लाहौरी के फर्जंद वो अजीब फरमाते हैं, उन्होंने ख्वाब देखा, मैदान माशर है, मैदान माशर में सारी कायनात की मखलूक है, अंबिया रसूल भी है, उम्मतें भी हैं, मेरे आका खड़े हैं। अताउल्लाह शाह बुखारी आका की तरफ दौड़ कर जाते हैं। मेरे महबूब ने देखा, आ जाओ मेरे बेटे अताउल्लाह, आ जाओ मेरे बेटे अताउल्लाह। अताउल्लाह आए, चिमट गए। मेरे आका ने फरमाया जन्नत के जिस दरवाजे से जाना चाहता है जा, तेरे लिए दरवाजे खुले हैं। बुखारी कहता है मैं पहले हालत न्याज में था, अब हालत नाज में आ गया कि मेरे महबूब ने मेरा इस्तेकबाल किया। मैंने कहा या रसूल अल्लाह मैं नहीं जाता हूँ जब तक कि तेरी खत्म नबुव्वत के लिए कुर्बानियां देने वाले भी न जाएं, मैं नहीं जाऊंगा। फरमाया सारे के सारों को जन्नत में भेज दो। ये हमारे अकाबिर हैं, ये हमारे उलमा हैं। हुजूर की मोहब्बत इनके दिलों में ऐसे रच बस गई। मौलाना गुलाम गौस हजारवी के नाम से कौन वाकिफ नहीं? एक ही बेटा था, नज़क आलम तारी। एक शख्स आता है, कहता है बालाकोट में कादियानी ने मुनाजरे का चैलेंज किया। बाबा गुलाम गौस हजारवी निकला, रास्ते में इत्तला मिली बेटे का इंतकाल हो गया। कहा जाओ मेरे बेटे को गुस्ल करवाओ, कपड़े पहनाओ, कफन और जनाजा पढ़ के दफन कर देना, मैं जन्नत में मिल लूंगा। हाँ मैं किसी कादियानी को नबी की खत्म नबुव्वत पर भौंकने की इजाजत नहीं देता। छोड़ दिया, चले गए। ये कौन है? ये मेरे और आपके अकाबिर हैं। ये कौन है? ये शेखुल अरब वल अजम हुसैन अहमद मदनी 18 साल तक रोज़ा रसूल पे दर्स हदीस देते रहे। और क्या फरमाते थे? काला साहिब हाज़ल कबर, इस रोज़े वाले ने यूँ कहा। और जब अंग्रेज के खिलाफ अलम जिहाद बुलंद करने के लिए वहाँ से आए, मेरे महबूब के रोज़े को देख कर कहा दमकता रहे तेरे रोज़े का मंजर, सलामत रहे तेरे रोज़े की जाली, हमें भी अता हो वो शौक़ अबू ज़र, हमें भी अता हो वो जज्बे बिलाली। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे अकाबिर मौजूद हैं जो मेरे महबूब की ख़त्म नबुव्वत के लिए करिया करिया बस्ती बस्ती सब कुछ भूल कर चल रहे हैं। जो मेरे महबूब के सहाबा
اہل بیت کے ناموس کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کر بستی بستی اور کریا کریا جا رہے ہیں، انہی حضرات کا دست و بازو بنو، کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا۔ میرے بھائیوں، جو کچھ میں نے عرض کیا اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر